سندھ مسلم لیگ کے صدر حاجی عبداللہ ہارون کراچی کانفرنس کی نشستوں کے درمیان سی فیلڈ ہاؤس میں پرسکون انداز میں بیٹھے ہیں۔ قائد اعظم محمد علی جناح اور میاں ممتاز دولتانہ سندھ میں حاجی عبداللہ ہارون کی قیادت میں پہلی آل انڈیا مسلم لیگ کی حکومت میں نئی روح پھونکنے کے بارے میں پرجوش تبادلہ خیال کر رہے ہیں۔ محمد علی جناح جو کبھی ہندو مسلم اتحاد کے سفیر کے طور پر جانے جاتے تھے، 1934 میں مسلم لیگ کی صدارت سنبھالنے کے لیے لندن میں خود ساختہ جلا وطنی ختم کر کے 4 سال بعد ہندوستان واپس آ گئے۔ ان کی واپسی کے اگلے 3 برس بھرپور جدوجہد کے تھے، جس میں انہوں نے اپنی پوری توانائی پاکستان میں شامل ہونے والے علاقوں کی ممکنہ تشکیل، مستقبل کے پاکستان اور اس کی بنیاد مستحکم کرنے پر صرف کر دی۔ خاص طور پر وہ سندھ میں یونینسٹ طرز کے اتحاد کو پیچھے دھکیلنے میں کامیاب ہو گئے، جو کہ برطانوی گورنر کی مداخلت پر انحصار کیے ہوئے تھا۔ اسی کے نتیجے میں کراچی کانفرنس میں شیخ عبد المجید کی جانب سے پیش کی گئی قرارداد منظور کی گئی، جس میں یہ سفارش کی گئی کہ مسلم لیگ مسلمانوں کی مکمل آزادی کے لیے ایک مربوط منصوبہ مرتب کرے۔ جناح کا مسلمانوں کی آزادی کی طرف جانے والا یہ ایک بہت اہم پہلا قدم ثابت ہوا۔ اس تصویر میں دسمبر 1938 قائد اعظم محمد علی جناح کراچی میں ایک جلوس کے موقع پر ان کے آگے کی سیٹ پر نوجوان اے ڈی سی محمود ہارون کو دیکھا جا سکتا ہے۔ 4 سال بعد 1942 میں حاجی عبداللہ ہارون انتقال کر گئے۔ قائد اعظم محمد علی جناح نے انہیں خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے کہا، مسلم انڈیا خاص طور پر سندھ ایک ایسے رہنما سے محروم ہو گیا جس نے صدق دل اور وفاداری سے عوام کی خدمت اور ان کی رہنمائی کی۔ میں اپنے ایک دوست اور ساتھی سے محروم ہو گیا اور ان کی وفات پر مجھے دلی صدمہ ہے۔ نوابزادہ لیاقت علی خان نے انہیں مسلم لیگ کے لیے طاقتور ستون اور اس کا ایک مخلص رہنما قرار دیا۔ وہ ایک وفادار پاکستانی تھے۔ ان کی وفات مسلم انڈیا کے لیے عمومی اور سندھ کے لیے خاص طور پر ناقابل تلافی نقصان ہے۔